موجودہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے کا مینڈیٹ نہیں رکھتی. جعلی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی ترمیم کرانا ناانصافی ہوگی. مسودہ دیکھ کر مسترد کیا کیونکہ قابل قبول نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا حکومت سیاسی مقاصد کے لیے اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہی ہے. جتنی بھی دھاندلی کر کے مینڈیٹ چرا لو ہم میدان میں رہیں گے. ٹیکس فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی. اس سال 7,23,000 افراد ٹیکس نیٹ میں آئے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. کہا نان فائلرز گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے. کراچی میں MWM اور پولیس کے درمیان مذاکرات کامیاب. پولیس نے گرفتار مظاہرین کو رہا کر دیا. ریلی کے شرکا نے دھرنا ختم کر دیا. شرکا منتشر ہو گئے. اسلام آباد میں سیو غزہ کیمپین کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج. سابق سینیٹر مشتاق احمد اور ان کی اہلیہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا. مشتاق احمد سمیت 10 مظاہرین کو پریس کلب کے باہر سے گرفتار کیا گیا. پنجگور میں قتل 7 مزدوروں کی میتیں ایئر ایمبولنس کے ذریعے ملتان پہنچا دی گئیں. نماز جنازہ کچھ دیر میں ادا کی جائے گی. بلوچستان میں قتل تمام مزدوروں کا تعلق شجاع آباد سے تھا. مزدوروں کو دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر نشانہ بنایا. شناخت ساجد، شفیق، فیاض، افتخار، خالد، سلمان، اللہ وسایا اور رمضان کے نام سے ہوئی. ڈپٹی کمشنر نے بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل سے مزدوروں کے اغوا کی تردید کرتے ہوئے کہا صرف مشینری جلائی گئی. تعمیراتی کمپنی کے مزدوروں نے قریبی علاقے میں پناہ لے رکھی تھی جو واپس کیمپ پہنچ چکے ہیں. حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا جسد خاکی مل گیا. خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق میڈیکل اور طبی ذرائع نے تصدیق کی ہے. بیروت کے بنکر سے حسن نصر اللہ کا جسد خاکی ملا ہے. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے حملے میں حزب اللہ کی مرکزی کونسل کے رکن اور سینئر رہنما نبیل کاؤک بھی شہید ہوئے. جماعت اسلامی کی جانب سے حسن نصر اللہ کی راولپنڈی، بہاول نگر سمیت مختلف شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا. کراچی میں 13 مقامات پر بھی غائبانہ نماز جنازہ کی ادائیگی. ختم کرنا ہوگی، حق احتجاج نہیں روکنا چاہیے. عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں بد نصیبی ہے 6 سال بعد فاٹا پر اس طرح فورم پر بات ہو رہی ہے. فاٹا انضمام پر ایک ایک کر کے سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹ گئیں. فاٹا کو پیسے دینے پر کوئی سیاسی جماعت راضی نہیں تھی. ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے. پشاور میں بیٹھ کر سوات کے مسائل حل نہیں ہوں گے. راولپنڈی میں احتجاج پر PTI رہنماؤں کے خلاف 4 مقدمات درج کر لیے گئے. مری روڈ لیاقت باغ پر احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ پر 58 PTI رہنماؤں سمیت 150 سے زائد کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج. تھانہ وارث خان، تھانہ آرے بازار، تھانہ نیو ٹاؤن اور تھانہ سٹی پولیس نے احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ پر مقدمہ درج کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، اس کے سوا کوئی حل نہیں. ہم پر گولیاں برسائی گئیں، شیل پر شیل فائر کیے گئے، ہینڈ گرینیڈ پھینکے گئے. بس اب بہت ہو گیا. اب جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. پنجاب میں بدماشی، غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی اجازت نہیں. پنجاب لاوارث نہیں ہے. مریم نواز کو ریٹ برقرار رکھنی آتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ KP چاہتے ہیں پنجابی اور پختون آپس میں لڑیں. جو پنجاب میں آ کر قانون ہاتھ میں لے گا ان سے سختی سے نمٹیں گے. KP کی عوام کو علی امین گنڈاپور کا گریبان پکڑنا چاہیے. KP ہاؤس دہشت گردوں کی آماجگاہ ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں DG خان سے کوہاٹ تک اکثریتی علاقہ نوگو ایریا بن چکا ہے. آپ اتنے نالائق اور نااہل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں صوبے میں کیا ہو رہا ہے. آپ جلد سے جلوس سے فارغ ہوں گے تو صوبے سے متعلق پتہ چلے گا. ججز کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بنے. 300 سے زائد وکلاء نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو خط لکھ دیا. وکلاء نے خط میں کہا نئی عدالت کا جج بننے والے PCO ججز سے مختلف نہیں ہوں گے. مجوزہ ترامیم کا ڈرافٹ رات کی تاریکی میں سامنے آیا. نمبرز پورے کرنے والے منتخب نمائندے ڈرافٹ سے بھی ناواقف تھے. ڈیرہ غازی خان میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق 3 زخمی. پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا ہے. 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا.
دونوں گروہوں کے افراد ریکارڈ یافتہ اور کرمنلز ہیں۔ کراچی گلستان جوہر میں گاڑی کے اندر دم گھٹنے سے 4 سالہ بچہ جاں بحق، 3 سالہ بچہ تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل۔ پولیس کا کہنا ہے دونوں بچے گھر کے باہر کھیلنے کے دوران گاڑی میں چلے گئے تھے۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیع کی سفارش کی جائے گی۔ گوشوارے جمع کرانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہے۔ 28 ستمبر تک 29 لاکھ گوشوارے جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ برس اس تاریخ تک 14 لاکھ گوشوارے جمع کرائے گئے تھے۔ ایران کا لبنان اور پورے خطے میں اسرائیلی جارحیت پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سلامتی کونسل کے 15 ارکان کو خط لکھ دیا۔ ایرانی مندوب نے خبردار کیا ایران کی سفارتی حدود اور نمائندوں کے خلاف کسی قسم کے حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا اب غزہ اور لبنان میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ ہمارا مقصد غزہ اور لبنان دونوں میں جاری تنازعات کو سفارتی ذرائع سے کم کرنا ہے۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں اسرائیل کی بڑھتی مہم جوئی کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہری آبادیوں پر اسرائیلی حملے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی تشویشناک حد تک پہنچ چکی۔ گزشتہ کئی دنوں سے اسرائیلی افواج لبنان کی شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کے متاثرین اور لبنان کے عوام سے تعزیت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیتے ہیں کہ اسرائیل کو خطے میں مہم جوئی سے روکے۔ سلامتی کونسل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں سے اسرائیل کو باز رکھے۔ بنگلہ دیش کی سرحد پر بھارت کی اشتعال انگیزی، بھارتی فورسز کی جانب سے غیر قانونی طور پر قتل کیے جانے کے واقعات بڑھنے لگے۔ بھارتی فورسز کے ہاتھوں 16 سالہ لڑکی شنادر کے قتل پر بنگلہ دیش میں غم و غصہ۔ حکومت پر بھارت کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کرنے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمے کا مطالبہ۔ رواں سال بھارتی فورسز بنگلہ دیش کی سرحد پر 15 افراد کو قتل کر چکی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی کونسل جنرل ژاؤ شیرین سے ملاقات۔ چین کے یوم تاسیس پر کونسل جنرل کو مبارکباد دی۔ کہا چین پاکستان کا سب سے بااعتماد اور مخلص دوست ہے۔ چین کی تیز رفتار ترقی سب کے لیے رول ماڈل ہے۔ ملکی معیشت مستحکم بنانے میں چین کا تاریخی کردار ناقابل فراموش ہے۔ کونسل جنرل نے کہا پاکستان ہمارا بہترین دوست ہے، تعاون جاری رہے گا۔ حکومت نے معاہدے پر عمل نہیں کیا، ملک بھر میں دھرنوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمرانوں سے لڑائی ہے، مسئلے کے حل تک جنگ جاری رہے گی، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اولمپئن ارشد ندیم کے گھر آمد۔ محسن وال میں گورنر سندھ کا شاندار استقبال۔ ارشد ندیم نے کراچی میراتھن برانڈ ایمبیسڈر کے لیے MOU پر دستخط کیے۔ گورنر سندھ نے کہا ارشد ندیم نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ارشد ندیم پر ہم سب کو فخر ہے۔ ارشد ندیم نے کہا کامران ٹیسوری کے پیار کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے تھرو پھینکی تو ہوش اڑ گئے تھے۔ بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کا انٹرویو میں اعتراف، کہا میں نے پہلی تھرو اچھی کی لیکن فاؤل ہو گیا، ہوش میں ہی نہیں تھا اور ارشد ندیم نے شاندار تھرو کر دی۔ کہا میں غصے میں تھا کہ کسی بھی طرح اپنے میڈل کا دفاع کرنا ہے لیکن غصے میں غلطی کی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، جوش کے ساتھ ہوش بھی رکھنا چاہیے۔ سابق کرکٹر محمد یوسف سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ بیان میں کہا ذاتی وجوہات کی وجہ سے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ PCB کا کہنا ہے امید ہے محمد یوسف ادارے میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ محمد یوسف نے رواں سال سلیکٹر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ T20 ورلڈ کپ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹیم منتخب کرنے والی کمیٹی کا حصہ تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں امراض قلب کا دن منایا جا رہا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال امراض قلب کے باعث 4.5 لاکھ، روزانہ 1500 افراد دم توڑ جاتے ہیں۔ کراچی میں سائیکل ریلی کا انعقاد، 600 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت۔ سعودی عرب سے کراچی آنے والے 3 مسافروں میں منکی پاکس کی علامات۔ نیپا پر واقع سندھ حکومت کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
एयरपोर्ट जराये का कहना है इमिग्रेशन एरिया वॉकवे एरिया को स्प्रे के जरिए डिसइंफेक्ट किया गया। न्यूयॉर्क में भारतीय वजीर खारजा के अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब के कराची यूनिवर्सिटी रोड पर लीगी जनरल सेक्रेटरी यूथ रेहान मुस्तफा की गाड़ी की टक्कर से जख्मी शहरी अतहर दम तोड़ गया। शहरी रॉन्ग वे से आने वाली गाड़ी की टक्कर से जख्मी हुआ था। 5 रोज से अस्पताल में जेरे इलाज था। मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का ड्रामा रचाया जा रहा है। इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार भारत के प्लांटेड हैं। कश्मीर की सारी लीडरशिप जेल में है तो इलेक्शन कैसे हो रहे हैं? कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक कहती हैं भारत यासीन मलिक को फांसी देना चाहता है। फलस्तीन जैसे हालात मकबूजा कश्मीर में भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर और फलस्तीन का मसला हल नहीं हो रहा। अमन के सारे रास्ते फेल हो गए। न्यूयॉर्क में भारतीय वजीर खारजा के अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब के दौरान कश्मीरियों का एहतजाज, मोदी सरकार के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे। मकबूजा कश्मीर में जारी इलेक्शन को ढोंग करार दे दिया। आलमी बिरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। अमरीका में तूफान हेलन से तबाही, 5 रियासतों में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 61 हो गई। शुमाली कैरोलिना के साहिली इलाकों में मुतअद्दिद मकानात तबाह, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। 10 रियासतों में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम। और चैंपियंस वनडे कप 2024 पैंथर्स ने जीत लिया। फाइनल में मार्कोस को 5 विकेटों से शिकस्त। शादाब 11 ने 123 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान के स्क्वाश खिलाड़ी आसिम खान ने करियर का पहला वर्ल्ड टूर टाइटल अपने नाम कर लिया। आसिम खान ने अमेरिका में शार्लोट्सविल ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल जीता। फाइनल में इंग्लैंड के निक वॉल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-1 से शिकस्त दी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। मौसीकी ने मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा कर दिया। ऑडिटोरियम के साथ आर्ट्स काउंसिल के आंगन में भी फनकार भरपूर सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। शहरियों ने गैर मुल्की फनकारों की आमद पर खुशी का इजहार किया।